اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں جو جنرلی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو وہ پاکستان میں اگر فارن ریمیٹنس بھیجیں تو وہ ملکی خزانے میں ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اب ہیلتھ میں ہمارے پاس انٹرنیشنلی پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ بڑی وائڈ رینج میں اسپیشلٹیز میں کام کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو صرف اکنامک سائڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو سروسز کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گیا. ڈسکشن کا جو آئی بلیو جو موٹیو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان کو ہر اس چیز سے, ہر اس ٹیکنالوجی سے, ہر اس جو کہ دنیا میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ صبا اختر اور ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت ہی قابل گیسٹ موجود ہیں. ان کا میں آپ سے تعارف کرواتی چلوں. ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر جاسم انور تنولی, جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوائزر ہیں یونیسیف کے, WHO کے, UNFPA اور ہیومن کیپٹل کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کنسلٹنٹ ہیں فار پلاننگ کمیشن اور گورنمنٹ آف AJK کے. اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ینگ پریکٹسنگ لائر ہیں اور ان کا نام ہے عمر مسعود. میں آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو جی. جی, پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے اسپیکٹس کے اوپر جو کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کرتے ہیں, اور انہی اسپیکٹس کو ہم ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے ہم دیکھیں گے. اور ڈاکٹر صاحب سے جو میرا پہلا کوشچن ہے دیٹ از فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کیسے رول پلے کر سکتی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے بلایا. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں جو جنرلی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو وہ پاکستان میں اگر فارن ریمیٹنس بھیجیں تو وہ ملکی خزانے میں ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے, یا ریزروز اپنے یا اپنی جو بھی ایسٹس ہیں ان کو پاکستان میں بنائیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی اپنے اپنے متعلقہ سیکٹر میں کر سکتی ہے. مثلا میں آپ کو اگزامپل دوں گا ہیلتھ کی. اب ہیلتھ میں ہمارے پاس انٹرنیشنلی پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ بڑی وائڈ رینج میں اسپیشلٹیز میں کام کر رہا ہے, ریڈیولوجی سے لے کے گائنی سے لے کے, اور بڑے بڑے جدید اور بڑی بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز میں اور ریسرچ میں کام کر رہے ہیں. اب ان کی پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ اور جو پاکستان کے میڈیکل کی ہاسپٹلز ہیں, یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, یہ جو منسٹیریل انگیجمنٹس ہیں, ان کی انٹریکشن اور ان کی انپٹس کے لیے کوئی بہت خاطرخواہ کام نہیں ہوا. میرے خیال میں اس گورنمنٹ میں جب احسن اقبال صاحب جو منسٹر ہیں پلاننگ کے, جب وہ آئے تو انہوں نے ایک فرسٹ ٹائم ایک انیشیٹو لیا جس کو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے, اور جو یہ کہ انہوں نے ایک ڈفرینٹ فورمز کریٹ کیے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں پاکستان کی رائے بھی دے سکیں اور وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ اور لوکل اسپیشلسٹ کے ساتھ انگیج ہو کے سروسز کو بھی بہتر بنا سکیں. تو میرے خیال میں اس کو صرف اکنامک سائڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو سروسز کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گیا, اسی طرح اور بہت سارے مائننگ انڈسٹری ہے, یا سے آپ ٹورزم ہے, ملٹیپل چیزیں جس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہماری مدد کر سکتے ہیں. جی شکریہ. بہت اچھی آپ نے بات کی. آپ نے صحت کی بات کی, پہلے میں اس کی طرف آؤں گی کہ صحت کی سہولت جو ہے, بیکاز ہیلتھ از فار ایوری بڈی, اٹس نیسیسری. اور اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے, جیسے ہیلتھ از ویلتھ کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے, تو صحت جو ہے اس کی سہولت ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر کسی کے پاس صحت اور اچھی صحت جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہماری اکانومی ہے
وہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے, ہمارا جو GDP ہے وہ کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک ایسے اینگل کی طرف, ایسے ایسپیکٹ کی طرف نشاندہی کی جو نارملی بہت ہی اگنورڈ ہے. ایگزیکٹلی زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہیلتھ فار آل, آف کورس ہے تو ہیلتھ فار آل, لیکن اس کا مقصد علاج کو دیکھا جاتا ہے. بالکل بالکل, کہ ہمیں علاج کی سہولیات مہیا کرنی ہے, بھلے گاؤں میں ہوں تو پرائمری ہیلتھ کیئر یا BHUs بنانے ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھرتی کرنے ہیں, اور اگر کوئی بڑے ہاسپٹل ہیں, ٹرشری کیئر ہاسپٹل, تو وہاں پہ ہمیں کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز لانے ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی دینی ہے. یہ تو ایک اینگل ہے. رائٹ. اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک بلڈ پریشر کا مریض اگر شروع میں ہی آپ اس کی تصدیق کر لیں, جب وہ ہو, جسے ابھی سٹارٹ ہونا ہو, تو آپ آلموسٹ اکانومی کے اوپر اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کو کتنے کارڈیک سینٹر بنانے ہیں ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے, اور اس پہ کیا کاسٹ آئے گی, اور وہ ایک مریض کا آپ علاج کر رہے ہوں گے, اور اسی پیسے کو آپ پرائمری ہیلتھ کیئر میں جب شفٹ کریں اور آپ اسکریننگ پروگرام کر لیں کہ جی لوگوں کو پہلے ہی بلڈ پریشر کی فرسٹ اسٹیج پہ کر لیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ بندہ جو ابھی بیمار ہو رہا ہے یا اس کو صرف بلڈ پریشر ہے, ایگزیکٹلی, تو آپ اس کی روک تھام ابھی سے اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ ایک ملک کا ایک فعال شہری بن کے کتنے سالوں تک زندہ رہے گا. تو ہم اس کو میڈیکلی بولتے ہیں ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئرس. رائٹ. تو وہ کتنا ہیلدی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا رہے گا. بالکل. اس کی کاسٹ جو ہے کئی گنا زیادہ ہے in term of revenue generation, contribution to the GDP and economy, compared to کہ جب ہم اس کے علاج کے اوپر خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہیلتھ کی اکانومی کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کو پریونٹیو سائڈ کو ہمیں زیادہ سپورٹ کرنا ہے, لوگوں کی بیماریوں کی تشخیص کو ارلی کرنا ہے. اسی طرح بہت ساری جینیٹک ڈیزیزز ہیں, مثلا شوگر کا جو جین ہے وہ آلریڈی طے شدہ ہے جی, اور بریسٹ کینسر کا جین طے شدہ ہے. اگر آپ ایک معاشرے میں ایک اسکریننگ پروگرام میں لے آتے ہیں, اور ایک بندہ ہے جس کی عمر 30 سال ہے اور اسے آپ 30 سال میں ہی یا شادی کے وقت کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا چانس ہے کہ آپ کو شوگر ہوگی, لہٰذا وزن نہیں بڑھنے دینا, ایکسرسائز کرنی ہے اور یہ چیزیں احتیاط کرنی ہے, تو وہ ایک فعال شہری بن کے اچھی زندگی گزار سکے گا. بالکل, بنسبت اس کے کہ آپ اسے کچھ بھی نہ کریں اور آخر میں جب وہ گردہ فیل اور ہارٹ اٹیک کے ساتھ آئے, تو اس وقت آپ اس کو علاج بھی کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا. بالکل. اور ایون اسکریننگ میں آپ صرف, جیسے آپ نے بات کی بلڈ پریشر کی, وہی بات کہ ہم اگر بلڈ پریشر پہ اس کو کنٹرول کر لیں تو وہ کارڈیک پرابلمس تک پہنچنے سے پہلے ہم اس کی لائف کو سیو کر سکتے ہیں. سیم لائک آپ نے بات کی کہ شادی سے پہلے اگر ہم کوئی بھی بیماری کو ڈیٹیکٹ کر لیں, ایون آئی ٹاک اباؤٹ ہیئر تھیلیسیمیا. تھیلیسیمیا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے, جس کی اویئرنیس بہت کریٹ کی گئی, لیکن ادر دین دس ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے لا علم ہے. ان کو اگر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بیفور ٹائم اگر آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں اور اگلی آنے والی جو نسل ہے آپ کی, آپ اس کو اچھی صحت پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے, اس کو ہم انہیریٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں. اور تھیلیسیمیا تو ایک ہے, ایسی کئی موروثی بیماریاں ہیں جن پہ مذہب بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ علاج کریں, تشخیص کریں اور اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کریں. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ اور پری میرٹل ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ آپ کو لانا پڑے گا ملک میں. بالکل, کہ آپ شادی سے پہلے اپنے جینیٹک ٹیسٹنگ کر لیں کہ کیا یہ دو جوڑے ہیں, ان میں موروثی بیماریوں کا ملاپ ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے. آپ مطلب یہ کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے, بھلے وہ آپ کا رشتہ دار ہے, کزن ہے, لیکن اس میں اس کو جینیٹکلی کوئی ایک چانس ہے ایک بیماری ہونے کا, تو وہ دونوں شادی شدہ جوڑے اس بیمار بچے کو ساری زندگی پالتے رہیں گے. لائک مائنر اگر تھیلیسیمیا ہے, that will convert into major. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ اور جینیٹک اسکریننگ کا بہت بڑا رول ہے, اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ لیگل رائٹس کی میں بات کروں گا. جی بالکل. اب لیگل رائٹس کیا ہیں؟ سب کہتے ہیں جی صحت بنیادی حق ہے, بالکل, اس سے تو کوئی شک نہیں, بے شک, لیکن مجھے
یہ چیز ایکسپلین کریں کہ جب صحت نہ ملے اور غلط صحت ملے یا غلط مشورہ ملے تو آپ کی جان چلی جائے تو کیا اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دیٹ از دا رائٹ یس فار اینی لیونگ بینگ، اینی ہیومن، کہ آپ اگر میں خود اسی لیگل اسپیکٹ کی طرف ہی آ رہی تھی کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی ایسا کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے، تو آپ لیگلی اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس سائٹ کی طرف جاتے ہیں. یس، اور یہ اویئرنیس لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے جی کہ وہ کوئی ڈیتھ ہو جائے اور ڈاکٹر کی غفلت سے ہو جائے یا کسی سے بھی ہوتی تو اس کو کوشچن کریں بالکل کہ جی وائی یہ ڈیتھ ہوئی. اللہ نے تو زندگی لکھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے احتیاط اور ڈیسیژن پاور آپ کے ہاتھ میں بھی دی ہوئی ہے. آپ کے ہاتھ میں، آپ کو اس کے لیے ایک زمین پر ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہم، کہ اس کا ایک سہارا دینے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ تو خود نہیں آ کے، اس نے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی سہارا، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے. بالکل. تو اسی حوالے سے ہم عمر سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عمر، جیسا کہ میں نے بتایا اپنے سامعین کو اور ناظرین کو بتاتی چلوں کہ عمر ہمارے جو ہیں وہ ینگ لا گریجویٹ ہیں اور یہ ابھی پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں. تو عمر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اگر ہم نے ہیلتھ کی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہیلتھ از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ دیٹ شوڈ بی یور پرائیورٹی، اینی ونس پرائیورٹی. تو اگر کسی کی جان اس حوالے سے اس چیز میں کسی ڈاکٹر کی کسی بھی وجہ سے کسی غفلت سے چلی جاتی ہے، خاص طور پہ بہت ساری جانیں جاتی ہیں ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری، ایٹ دا ٹائم آف گیونگ برتھ، خاص طور پہ بچہ اس ٹائم پہ اگر چلا جاتا ہے تو وہ ایک ماں کے لیے، گھر کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے. لیکن اگر کسی ماں کی جان چلی جاتی ہے، وہ اگر اس کی آلریڈی کوئی ایک دو بچے ہیں تو وہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم لیگلی اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دینے کا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات میں یہ چیز بہت واضح طور پہ آپ کہہ لیجئے اس کی بہت کلیئرلی وضاحت کی کہ انسانی جان کا تحفظ کرنا سرکار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو کہ ہمارے آئین میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بہت ویلڈلی ہمیں یہ چیز ہمارے آئین سے ملتی ہے. آرٹیکل 9 جو ہے وہ رائٹ ٹو لائف کو گارنٹی کرتا ہے اور یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ رائٹ آپ کو بغیر رنگ، نسل، فرقے، لباس، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے ہر انسان کو، ہر پاکستان کے شہری کو یہ حق ملتا ہے کہ اس کی جان کی تحفظ جو ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہے. اگر سرکار اس ذمہ داری پہ پورا نہیں اترتی تو اصولی طور پہ تو اس کے ریپریکشنز ہونے چاہیے. اور ریپریکشنز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جدید ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جس طرح آپ انگلینڈ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، کینیڈا دیکھ لیں، ہر ممالک میں آپ کو ایک سینٹرلائزڈ سسٹم آف ہیلتھ نظر آئے گا اور ایک کوآرڈینیٹڈ آپ کو ڈپارٹمنٹس اینڈ کمیشنز نظر آئیں گے جو کہ گورن کرتے ہیں تمام ہیلتھ کی فیسلٹیز کو، اور تمام جو آپ کہہ لیجئے جو ڈاکٹرز کی اور جو نرسز کی اور جو ڈینٹسٹ کی ایک تمام جو ریگولیٹری جو باڈیز ہیں وہ گورن کرتی ہیں ان کے ایکشنز کو. ہمارے ہاں بھی اسی طرح ایک ادارہ ہے PMDC، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن، جو کہ ذمہ دار ہے ڈاکٹرز کی رجسٹریشنز کے اور ان کی تمام جو ڈسپلنری جو ان کی لائسنسنگ کے. تو اس حوالے سے جب ہم یہ چیز، جس طرح ابھی حال ہی میں بھی ایک کیس ہوا کراچی میں جہاں پہ جو ہے ایک پریگننٹ عورت کی جو ہے آئی بلیو جو ہے اس کی مطلب ڈیتھ ہو گئی ایٹ دا مطلب ٹائم آف ڈیلیوری. اینڈ ہمیں اس بات کو ایٹ دا فور فرنٹ رکھنا ہے. بالکل ہمیں اس چیز کو ترجیح دینی ہے کہ جی ڈاکٹرز کا جو آپ جس طرح کہہ لیجئے جو ان کے کام کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، ہم نے ان میں جدت پیدا کرنی ہے. ہم نے ان کو وہ سہولتیں اور وہ ٹیکنالوجیز اور ان اویئرنیسز سے ہم نے ان کو
آپ کہہ لیجئے امپاور کرنا ہے کہ جی جو آپ کے کام کی آپ کہہ لیں جو ذمہ داری ہے یا جس طرح آپ نے جو ہے کام کرنا ہے وہ بالکل ان سنک ہونا چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ. اب ہمارا ملک چونکہ ہم ایک آپ کہہ لیجئے ایک ترقی پذیر ممالکوں میں سے ہمارا بھی شمار ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں پولیو جیسی آپ دیکھتے ہیں بیماری جو کہ آج تک ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر سکے. تو میرے خیال سے 2 ممالک میں رہ گئی ہے, ایک افغانستان ہے جو کہ ہمارا پڑوسی ہے اور ایک ہم ہیں, اور اس بات کا ہم سب کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سگنیٹری ہے WHO کا اور UNWR کا, تو ہم انٹرنیشنل کنونشنز کے ساتھ بالکل آئی بلیو کہ ہمیں اس بات کو اب سب سے اہم ہماری سرکار کے لیے اور ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا یہ ڈیوٹی ہے, اٹ از اے بیسک نیسیسٹی جو کہ انہوں نے گارنٹی مطلب کرنی ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو میڈیکل پریکٹیشنرز جو ہیں, جب آپ ان کو لائسنسز دیتے ہیں تو دے مسٹ بی فلی کوالیفائڈ کہ وہ اپنے پیشنٹس کو اور جو بھی آپ کہہ لیجئے جو بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں علاج کے لیے وہ ان کو سب سے بہترین جو ہے وہ سہولتیں فراہم کریں. تو اسی لیے میں اس بات پہ خاص آپ کہہ لیجئے جو ہماری جو ڈسکشن کا جو آئی بلیو جو موٹیو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں, جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں, ان کو ہر اس چیز سے, ہر اس ٹیکنالوجی سے, ہر اس جو کہ دنیا میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کیپ اپ کرنا ہے اور انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہے ان کے ساتھ کمپلائی کرتے ہوئے ہماری اسٹیٹ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہر سٹیزن کو جو ہے ایک صحت کا جو بیسک ایک جو اس کا رائٹ ہے وہ پوری طرح سے اس کو گارنٹیڈ ہو, تاکہ ایک معاشرتی طور پہ اور تمام جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو اس بات کا پوری طرح احساس ہو کہ سرکار جو ہے وہ ہمیں پرائورٹی دیتی ہے, ہمیں بالکل جو ہے یعنی نگلیکٹڈ یا ہمیں لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کروایا جاتا, تاکہ اسی طرح معاشرے میں خوشحالی آئے گی. جتنے زیادہ بہتر ہماری فیسلٹیز ہوں گی اتنے زیادہ جو ہیں لوگ آپ کہہ لیں مطلب آہستہ آہستہ ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. تھینک یو سو مچ عمر, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کو صحت کی جو لیگل سائیڈ ہے, لیگل اسپیکٹ ہے, اس کے بارے میں بتایا. میڈم اگر آپ کی اجازت ہو اور بیٹھے ہیں وکیل صاحب, تو میں ایک اور اینگل کی طرف آپ دونوں کی توجہ لانا چاہوں گا. وہ اینگل ہے, اس کو ہم میڈیکل انڈیمنٹی کہتے ہیں. رائٹ. مثلاً ایک سرجن ہے تو وہ سرجری کرتے ہوئے ایک شروع میں آپ سے لکھواتے ہیں کہ جی یہ رسکی سرجری ہے اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے. وہ خود اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور وہ عوام کو اس کے ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, یا جو پیشنٹ ہوتا ہے یا اس کے لواحق سے لکھوا لیتے ہیں شروع میں. ہاں جی. اس سے تو کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی سرجری میں رسک ہوتا ہے. بالکل. لیکن اس رسک کے بعد جب ڈیتھ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو ایک سرٹن کمیٹی اور ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو یہ میئر کرتا ہے کہ جی کیا یہ What was the cause of death? کیا یہ غفلت تھی, Yes. یا کیا یہ واقعی انکنٹرولڈ فیکٹر تھا جس سے ڈیتھ ہو گئی. اب اس کیس میں میڈیکل انڈیمنٹی کا ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے, جو ڈاکٹر انشورنس کروا لیتے ہیں کہ جی رسک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر رسک ڈاکٹر کی غلطی سے نہ ہو اور کسی اور سے ہو, تو جس کی جان چلی جاتی ہے اس کو کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کو اچھی خاصی انشورنس کور ملتا ہے, اور جو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو اس بچے نے پوری زندگی میں کمانا ہوتا ہے کروڑوں میں ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے لا کی طرف سے انڈورس ہوا ہوتا ہے. تو اس پہ میڈیکل انڈیمنٹی میں ان کی جی عمر, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ اپنے کوئی پوائنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میڈیکل انڈیمنٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم سے یعنی انگلینڈ سے جو ہے یعنی شروع ہوا تھا, چونکہ پاکستان بھی فارمرلی ایک کامن ویلتھ امپائر کے سسٹم میں جو ہے تھا. تو اسی طرح ہم نے میڈیکل انڈیمنٹی پہ اس بات پہ ہمیں غور یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ جب بھی سرجری
یعنی ہوتی ہے, یا جب بھی ڈاکٹرز خود ایک انڈرٹیکنگ دیتے ہیں, وہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں آن دیئر پروفیشنل ایکسپیرینس اینڈ دیئر کیلیبر. ایک انڈرٹیکنگ کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا سرجری کرنے جا رہا ہے یا وہ کس لیول کا آپریشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے. ہمارے ہاں تمام اسپتالوں میں, چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہوں یا وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, وہ ڈاکٹرز کو بیک لاگ میں کچھ آپ کہہ لیجئے انشورنس جو ہے ان کے کلیم میں جو ہے وہ ہوتی ہے. جہاں تک بات آتی ہے انڈیمنٹی کی, تو قانون میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کی یا کسی میڈیکل پریکٹیشنر کی خطا کی وجہ سے ایک انسانی جان اگر ضائع ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک ایکشنیبل کلیم بن جاتا ہے. لواحقین جو ہیں, قانونی راستہ موجود ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کو جو ہے یا تو تھرو ہاسپٹل مینجمنٹ یا تھرو کرمنل لائبلٹی اس ڈاکٹر کو بالکل جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں. اب اسی سے میں ایڈ کر لوں کہ جب وہ کلیم کر سکتے ہیں تو اس کیس میں انشورنس کمپنیز آ جاتی ہیں کہ جو بورڈ جو ہاسپٹل فیصلہ کرتے کہ جی ڈاکٹر کی غفلت نہیں تھی یا مریض تھا تو مریض کی جان چلے گی تو اتنے کروڑ کی جو ہے اس کو پیمنٹ انشورنس ملی جائے, اور یہ ایک اینگل ایگزسٹ کرتا ہے جس پہ بات نہیں ہوتی. تو پوائنٹ ریز کرنے کا یہ تھا کہ عوام کو بھی اس بات کی پتہ چلے کہ جو ہیں انڈیمٹیز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, لیگل سوٹ بھی ہیں. اور میں خود ڈاکٹر ہوں, ایم بی بی ایس ہوں, آلدو میں پی ایچ ڈی بھی ہوں پالیسیز پہ, لیکن میں خود اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں کہ اگر میری غفلت سے کسی کی جان جائے تو یہ دوسرے مریض کے لواحقین کا حق ہے تو مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی غلطی سے ہماری جان چلے گئی تو میرا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. تو یہ اسی لیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بیکاز لاز اور رولز بنے ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں, ان کو فالو کریں, اور اگر کوئی کہیں پہ کوئی نیگلیجنس, کوئی بھی کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو لواحقین ہیں اس بندے کے یا بندی کے یا جو بھی اس ٹائم پہ موجود ہیں, تو وہ اس کو ان کو فالو کریں, اور تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی جو نتائج ہیں یا اچھا جو ایک سمبل کے طور پہ نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ ایک اس کو فالو کر سکیں. بالکل جی میرا جو ڈاکٹر صاحب آپ سے اگلا کوشچن ہے, ہم نے صحت کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات کی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے جو سہولتیں ہیں وہ کیسے کیسے پرووائڈ کرنی ہیں اور سب کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت کی سہولتوں کو پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن, ہم بات کریں گے اب تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ کی, کہ ہم نے جو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے, ہمارا جو جیسے کہ آپ کا تعلق یونیسیف کے ساتھ ہے, آپ مختلف اینٹیز کے ساتھ, آپ WHO کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی, تو اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل سائڈ ہے ہماری, بیکاز ہماری جو لیبر کلاس ہے وہ بہت زیادہ ہے, بیکاز وی آر فرام دا انڈر ڈیولپڈ کنٹری, تو ہمارے ہاں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ہو رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم اس لیے پرووائڈ کریں کہ ہم ان کو سکلز پرووائڈ کر سکیں, ہماری جو لیبر کلاس ہے ہم اس کو اتنا اسٹرانگ کر سکیں کہ وہ کل کو انڈیپینڈنٹلی کام کریں, نہ کہ وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں, اور ہماری انفلیشن جو ہے وہ اس میں جو ان کا رول ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بڑا کمپلیکس سوال ہے ایکچولی, لیکن میں اس کو سمپل طریقے سے بیان کروں گا, اور سٹارٹ بلکہ میں وہ ایک مذاق سے کروں گا جو ایک ہماری کامن روایت ہے کہ جی مستری کے پاس گاڑی چلی جائے تو ٹھیک بھی جائے, واپس کبھی ٹھیک نہیں آتی, اور پھر بار بار مستری کے پاس جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسکل پرووائڈرز ہیں, یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, اس کا لائسنسنگ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آلدو کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیا آٹو موبائل ڈپلوماز تو ہیں, کیا سارے ورک شاپ والے آٹو موبائل ڈپلوماز لیتے ہیں؟ نو. ایسا ہی ہے. کیا ساری ورک شاپس جو ہیں یا کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں ویلڈنگ کی دکان لے لیں, کارپینٹر لے لیں, اس کے لائسنسنگ پروسیس ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ہے ڈیمانڈ کریشن, مینس کہ گورنمنٹ کی طرف سے
جب یہ انفورسمنٹ کی جائے کہ جی آپ ایک دکان نہیں کھول سکتے، اس لیے نہیں کھول سکتے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے، جو آپ کام کریں انسانی جان لے کے جا سکتی ہے. بالکل. اور آپ اگر غلط گاڑی کو ٹھیک کریں گے اور وہ کل اس کو ٹائر کھل گیا تو آپ کی جان جا سکتی ہے. تو آپ کو پہلے لائسنس لینا ہے، اور لائسنس لینے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ اس ورکشاپ کے بندے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوں گے. رائٹ. بالکل. تو ایک تو ڈیمانڈ کریشن آ گئی. سیکنڈ ہیومن کیپٹل کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ کی اکانومی میں سروس ڈریون آکوپیشن کتنے ہیں اور مینوفیکچرنگ کے کتنے ہیں. اگر ہم ڈاکٹرز ہیں یا وکیل ہیں یا کوئی اور ہیں یا آپ ہیں، ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. بالکل. ہم مینوفیکچرنگ میں نہیں ہیں. ٹرو. تو ہماری اکانومی کبھی گرو نہیں کرے گی جب تک ہم مینوفیکچرنگ ڈریون ٹیکنیکل سکلز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کریں گے. بالکل. اب اس کے لیے ایجوکیشن میں صرف ایک کورس انٹروڈیوس کرنا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ جی ویلڈنگ کیسے ہوتی ہے یا ایک آٹومیشن کا پلانٹ کیسے لگایا جاتا ہے یا ایک پلاسٹک فیکٹری کیسے بنائی جاتی ہے. اس کے ساتھ آپ کو ملٹیپل ریفارمز، سپورٹ سروسز، اسمال لارج اسکیل فائنینسنگ، انیبلنگ انوائرمنٹ، لا، رول آف بزنس، بہت ساری چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں تو اس رائٹ ٹائم کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے سب کو ڈاکٹر نہیں بنانا، سب کو وکیل نہیں بنانا، ہم نے سب کو انجینئر نہیں بنانا. ہم نے اپنی اکانومی کو جو گروئنگ فیلڈز ہیں اس میں لے کے آنا. مثلاً مائننگ بلوچستان میں میجر ریونیو ریسورس ہے. تو میں بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بلوچستان میں مائننگ ڈپلوماز، مائننگ ماسٹرز اور اس کے اوپر انکریج کریں. کراچی اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں بلوچستان کے فشری کی ٹریننگ دیں. بالکل صحیح. اینڈ اسی طرح اور بھی جو جگہیں ہیں اکارڈنگلی ہم اس کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کریں، صرف ڈگری نہ دیں. بالکل. تھینک یو. بہت اچھا آپ نے آنسر کیا. ایک ہمارے پاس ٹائم جیسا کہ بہت کم ہے اور ہماری جو گفتگو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، اور مطلب اس تھوڑے سے وقت میں میرا آپ سے ایک لاسٹ کوسچن ہے، اور جس پہ پھر میں اینڈ پہ عمر سے بھی اس حوالے سے پوچھوں گی. جو سوشل پروٹیکشن ہے یا جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیں، سوشل پروٹیکشن کا جو کانسیپٹ پاکستان میں ہے نا، یہ ہم اسے معاشی تحفظ یوں کہتے ہیں. میں آپ کو باہر کی پہلے مثال دے دوں کہ آپ جیسے بھی کسی ملک میں ہوتے ہیں تو آپ بے روزگار جب ہو جاتے ہیں تو حکومت جو ہے، جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ آپ کو ایک گزارا الاؤنس دیتی رہتی ہے. جی جی. اسی طرح آپ بیمار ہوتے ہیں تو وہ آپ کا علاج فری کر لیتی ہے. آپ کے سروائیول کے لیے جو چیز ضروری ہے، بچوں کی تعلیم مفت ہو جاتی ہے، جو آپ کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں ہیں، بیسک نیسیسٹی ہے، جو وہ آپ کی پروٹیکشن. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم پاکستان کے کانٹیکس میں پہلے لے کے آ جاتے ہیں. تو سوشل پروٹیکشن جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت شروع ہوتی ہے، اور جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس وقت تک جاری رہتی ہے. بالکل. کیسے؟ جب بچہ پیٹ میں ہے اور ماں کو غذائی متوازن خوراک نہیں ہے اور وہ نیوٹریشنلی ڈیفیشنٹ ہے اور وہ غریب ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. رائٹ. بالکل. اس کو بنیادی صحت اور بنیادی خوراک اور لائیولیہوڈ فراہم کرنا حکومت کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تو اس میں مختلف طریقے ایگزسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں زیادہ تر ہم اسے کہتے ہیں اسسٹنس، یعنی کہ پبلک فائنینس اسسٹنس، یعنی کہ جو ٹیکس پیئر کی منی ہے اس کا کچھ پورشن جو ہے غریب لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، زکوٰۃ یا صحت سہولت جو عمر صاحب نے ذکر کیا، اس طرح کے مختلف انٹرونشن میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کنٹریبیوٹری سسٹم ہے، جو ایک میڈیکل انڈیمنٹی کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی نا، تو میڈیکل انڈیمنٹی میں ڈاکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تھوڑا سا انشورنس دیتا ہے. بالکل. اسی طرح کیا آپ اگر ایک سرٹن آمدن سے اوپر ہیں تو کیا کبھی آپ نے اپنی ہیلتھ کے اوپر تھوڑے سے پیسے سرکار کو جمع کرائے؟ میرا نہیں خیال. کیا آپ نے تعلیم کی مد میں 50 روپے جمع کرایا کہ وہ آپ کے بچوں کی تعلیم بھی انشور کرے؟ کس صورت میں؟ دیکھیں سوشل پروٹیکشن کو سمجھیے گا، ایک نیٹ ہے جو ہم نے بنانا ہے. یہ نیٹ ہے، اس نیٹ سے اوپر کی عوام ہے، اس نیٹ سے نیچے کی عوام ہے. نیچے غریب ہے، اوپر خوشحال ہیں. لیکن جو خوشحال ہیں کیا وہ غریب نہیں ہو سکتے؟ بالکل. کیا آج حادثہ ہو جائے اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کی بیوہ بچے پیچھے یتیم نہیں ہوں گے؟ بالکل. کیا ان کا روزگار نہیں ہوگا؟ تو یہ نیٹ وہ نیٹ ہے جو ہمیں ڈالنا ہے ایگزیکٹلی. کہ جو بھی اس سے اوپر ہیں
वो गिरे ना नेट से, बिल्कुल, और जो हमने नीचे उनको वाले हैं उनको timely नेट से support- ऊपर लाना है, बिल्कुल, उनको उस टाइम पे हमने उनको इस तरह का सहारा देना है। सहारा दे देना है कि वो बाद में दूसरों के डिपेंडेंट Exactly. ना रहें। अगर वो बच्चे जवानी में एक मर्द डेथ होगी और शादीशुदा उसके 2 बच्चे जी। हैं, तो प्रोटेक्शन का मतलब ये कि उसके 2 बच्चे और बेवा पेंशन ले बिल्कुल। और बच्चों को तालीम और सेहत मुफ्त मिले। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उस बंदे को जब वो जवानी में है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा ना करके सोशल जाए प्रोटेक्शन वो। में दे। एग्जैक्टली कि कल को जो उसके घर वाले हैं जो उसके डिपेंडेंट्स Exactly. हैं वो किसी और के डिपेंडेंट ना बन ना जाए। हो, वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाए। बिल्कुल। तो सरकार का जो बुनियादी टारगेट होना चाहिए वो सेफ्टी नेट्स को हर कोने में फैलाना, पूरी आवाम को जीरो से लेके बच्चे से लेके और बूढ़े तक फैलाना। बिल्कुल। ये जब हमारा सोशल सेफ्टी नेट्स फैल जाएंगे तो एक खुशहाल स्टेट खुद बहुत बन जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी उमर, आप इस सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए जी, सोशल प्रोटेक्शन जो है वो एक बहुत ही नेसेसरी और एक आप कह लें एक बहुत ही फंडामेंटल किस्म का जो है वो एक राइट है, जो कि आप कह लीजिए कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि दुनिया भर में हर ममालिक के अपने कानून होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो आप कह लीजिए सोशल जो है वो रूल्स बनाते हैं और फिर उन रूल्स का बाकायदा तरीके से तहफ़्फ़ुज़ भी जो है किया जाता है। पाकिस्तान में इस चीज़ को जिस तरह से हम देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं और दीगर जो हुकूमत की जानिब से जो कोशिशें और जो काविशें की जाती हैं कि ताकि लोगों को उनकी फलाह बहबूद में एक सिग्निफिकेंट किरदार हुकूमत का जब तक नहीं होगा तो आपका जो निचला तबका है वो उठ नहीं पाएगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, वो आप कह लीजिए कि मुल्क का जो जीडीपी है जिससे आपके मुल्क में बेशुमार रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, जब तक हम आप कह लीजिए कि हम अपनी लेबर क्लास और जो वर्किंग क्लास है यानी कि जो कि वो लोग जो कि ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं हमारे यहाँ, जब तक उनको उन नेसेसरी स्किल्स और तालीम से इक्विप नहीं किया जाएगा और उसका जो आप कह लीजिए दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार को हर वो इक़दामात चाहे वो सख्त इक़दामात ही क्यों ना हो, अभी से ही अगर हम इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें और इस चीज़ पे अगर हम एक ज़्यादा तवज्जो के साथ और विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम इस चीज़ को परसू करें तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो मुल्क की जो लेबर क्लास है वो लोग जो कि आप कह लीजिए जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे अपनी जो है ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, अनप्रिविलेज्ड जो भी लोग जी हैं, अनप्रिविलेज्ड जो लोग हैं और जी। जो आप कह लीजिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि हम सबको पता है कि तकरीबन और ये वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट है कि 2022 में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जो है हमारे यहाँ स्कूल से जो है बाहर है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। और हमारे यहाँ फोर्स्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है जो कि अगर हम जिस तरह ही डॉक्टर साहब ने जिस तरह जो राइट्स की और जो ह्यूमन जो राइट्स जो वायलेशंस हैं जो अगर हम मतलब उसकी बात करते हैं तो हम अपने मुल्क में भी ये चीज़ देखते हैं कि चूँकि जॉब्स हम जनरेट उस लेवल पे या उतनी जल्दी कर नहीं पा रहे जितना हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हो और जितने तेज़ी से मुल्क आगे बढ़े। तो जब तक सोशल प्रोटेक्शन के मामले में वो इक़दामात वो आप कह लीजिए वो ज़रूरी फ़ैसले हुकूमत की जानिब से जो है नहीं लिए जाएंगे, तब तक जो अंडर प्रिविलेज क्लास है वो पूरी तरह आप कह लीजिए उठ नहीं पाएगी और उसको मज़ीद जो है मौक़े जो है नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए एंड थैंक यू सो मच उमर। थैंक यू सो मच हमारे जो सुनने और देखने वाले हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को सुना और देखा। आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मौजूद थे जो कि यूनिसेफ और WHO और UNFPA और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ह्यूमन कैपिटल है उससे ताल्लुक़ उनका है और उसके साथ साथ हमारे साथ जो यंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो है वो मौजूद थे। मैं थी आपकी मेज़बान सबा अख्तर। एक अगले प्रोग्राम में आपके साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، جو جنرلی ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جو وہ پاکستان میں اگر فارن ریمیٹنس بھیجیں تو وہ ملکی خزانے میں ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ اب ہیلتھ میں ہمارے پاس انٹرنیشنلی پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ بڑی وائڈ رینج میں اسپیشلٹیز میں کام کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو صرف اکنامک سائڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو سروسز کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو گیا۔ ڈسکشن کا جو آئی بلیو جو موٹیو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں، جو میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں، ان کو ہر اس چیز سے، ہر اس ٹیکنالوجی سے، ہر اس جو کہ دنیا میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس جو بھی ہوتی ہیں